بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر یہ مکی صورت ہے، 30 آیتوں پر مشتمل ہے۔ آج ہم اس کی تشریح کریں گے۔ فجر کا وقت دنیا کی ہر چیز میں ایک نیا انقلاب لے کر نمودار ہوتا ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں خاص 10 ذوالحجہ کی صبح مراد لی ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے، اور اس میں عبادت کا بہت ثواب ہے۔ جنت سے مراد 10 ذوالحجہ کا دن اور طاق سے مراد عرفے کا دن ہے، جو 9 ذوالحجہ کو آتا ہے۔ ان ایام کی قسم کھانے سے ان کی اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ ہے، یعنی جب رات رخصت ہونے لگے۔ ان تمام دنوں اور راتوں کا حوالہ شاید اس لیے دیا گیا ہے کہ عرب کے کافر لوگ بھی ان کو تقدس سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ تقدس ان دنوں اور راتوں میں خود سے نہیں آ گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے یہ سارے دن رات اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرتے ہیں، اور اسی قدرت اور حکمت کا ایک مظاہرہ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور بد کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہ فرمائے، بلکہ نیک لوگوں کو انعام دے اور برے لوگوں کو سزا۔ چنانچہ اس صورت میں انہی دونوں باتوں کو نہایت بلیغ انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ارم قوم عاد کے جد اعلیٰ کا نام ہے، اس لیے قوم عاد کی جس شاخ کا یہاں ذکر ہے اس کو عاد ارم کہا جاتا ہے، اور ان کو ستونوں والا کہنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے قد و قامت اور ڈیل ڈول بہت زیادہ تھے۔ اس لیے آگے فرمایا گیا ہے کہ ان جیسے لوگ کہیں اور پیدا نہیں کیے گئے، اور بعض حضرات نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ انہوں نے اپنی تعمیرات میں بڑے بڑے ستون بنائے ہوئے تھے۔ ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، جن کا مفصل واقعہ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں گزر چکا ہے۔ قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کے تعارف کے لیے دیکھیے سورہ اعراف۔ فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو سزا دینے کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنی حکمت کے مطابق فرمائی ہے، لہٰذا رزق میں تنگی ہو تو اسے اپنی توہین سمجھنا بھی غلط ہے، اور رزق میں زیادتی ہو تو اسے لازماً اپنی عزت سے تعبیر کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے جو نیک نہیں ہیں۔ یعنی اس وقت اگر کوئی شخص ایمان لانا بھی چاہے تو ایمان اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ایمان تو وہی معتبر ہے جو قیامت اور موت کے آنے سے پہلے پہلے ہو۔ یہ قرآن کریم کے اصل لفظ نفس مطمئنہ کا ترجمہ ہے۔ اس سے مراد انسان کا وہ دل ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے بالکل سکون پا گیا ہو اور نافرمانی سے محفوظ ہو گیا ہو۔